آئیے دیکھتے ہیں یہ ہے کیا۔ تو مادہ آخر ہے کیا؟ بہت آسان الفاظ میں یہ وہ بنیادی حروف ہیں جن سے الفاظ بنتے ہیں، بالکل زبان کے ڈی این اے کی طرح، ایک ایسی بنیاد جس سے الفاظ کا پورا خاندان جنم لیتا ہے۔ اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ عربی کا تقریباً ہر اسم اور فعل یعنی ناؤن اور ورب اپنی ایک جڑ، اپنا ایک مادہ رکھتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ہی جڑ سے، ایک ہی مادے سے درجنوں الفاظ نکلتے ہیں، بالکل ایک درخت کی شاخوں کی طرح، اور اگر یہ جڑ پکڑ میں آ جائیں تو پھر الفاظ کے معنی سمجھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ چلیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سچائی کی۔ سچائی سے جڑے جتنے بھی الفاظ ہیں نا، ان سب کی بنیاد یہ 3 حروف ہیں، صاد، دال اور قاف، یہی ان کا مادہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ 3 حروف مل کر کیا کمال دکھاتے ہیں۔ دیکھیں ذرا یہ جڑ کیسے کام کر رہی ہے۔ صدق کا مطلب ہوا سچ بولنا۔ صادق کون ہے؟ وہ شخص جو سچا ہو۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، لفظ صدیق یعنی دوست وہ بھی اسی جڑ سے نکلا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دوستی کی بنیاد ہی سچائی پر ہوتی ہے۔ اور آخر میں صدق، یہ ایک فعل ہے، یعنی اس نے سچ بولا۔ تو دیکھا، سب کا مرکزی خیال سچائی ہی ہے۔ رکیے، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ تصدیق کا مطلب ہے کسی بات کو سچا ماننا یا کنفرم کرنا۔ صدیقہ ایک سچی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مصدق وہ ہوتا ہے جو تصدیق کرتا ہے۔ یعنی ایک ہی جڑ سے کتنے سارے معنی نکل رہے ہیں، کمال ہے نا؟ یہاں اسم اور فعل کا فرق بھی بہت خوبصورتی سے سامنے آتا ہے۔ صادق ایک اسم ہے، یعنی ایک سچا شخص، یہ ایک صفت ہے، جبکہ صدق یہ ایک فعل ہے، ایک ایکشن ہے، یعنی اس نے سچ کہا۔ جڑ ایک ہی ہے، لیکن ایک سے صفت بن رہی ہے اور دوسرے سے کام۔ چلیں ایک اور مثال دیکھتے ہیں تاکہ یہ بات اور بھی پکی ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں رحمت کی۔ رحمت اور رحم دلی سے جڑے جتنے بھی الفاظ ہیں ان کی بنیاد یہ 3 حروف ہیں، ر، خ اور میم۔ یہ ہے اس پورے خاندان کا مادہ۔ اور یہاں ایک بہت ہی کمال کی چیز دیکھنے کو ملتی ہے، ایک ہی جڑ سے رحمت کے الگ الگ درجے کیسے بیان ہو رہے ہیں۔ رحیم کا مطلب ہے وہ جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہو، لیکن رحمان کا مطلب ہے بے انتہا رحم کرنے والا، یعنی بہت زیادہ۔ جڑ ایک ہی ہے، لیکن معنی کی گہرائی میں فرق دیکھیں۔ یہی جڑ مختلف زمانوں اور حکم میں بھی استعمال ہوتی ہے، جیسے یرحمو، اس کا مطلب ہے وہ رحم کرتا ہے یا کرے گا، یعنی حال اور مستقبل دونوں آ گئے۔ اور ارحم ایک حکم ہے، ایک کمانڈ، یعنی رحم کر۔ یہ اس نظام کی خوبصورتی اور لچک ہے۔ تو اس سب سے ہم نے کیا سیکھا؟ اس نظام کی اصل طاقت آخر ہے کیا؟ سب سے اہم بات یہ ہے، صرف ایک مادہ سیکھ لیں تو سمجھیں کہ درجنوں الفاظ کے معنی کی چابی ہاتھ آ گئی۔ یہ زبان سیکھنے کا صرف ایک طریقہ نہیں، بلکہ ایک بہت ہی پاورفل شارٹ کٹ ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مادے کو جاننا بے شمار الفاظ کے معنی کا تالا کھولنے والی چابی ہے۔ یہ صرف الفاظ رٹنے کا عمل نہیں، بلکہ الفاظ کے پیچھے چھپی منطق اور ان کے آپسی تعلق کو سمجھنے کا نام ہے۔